فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قابل احترام دینی بھائیوں، آپ احباب کے سامنے جو عنوان لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ بہت اہم اور ضروری ہے، اور عنوان یہ ہے کہ شرعی کچھ اصطلاحات ہیں، مثلا فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اور اسی طریقے سے مستحب، مباح. یہ کچھ شرعی اصطلاحات ہیں جن کا مطلب اور مفہوم ہر ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ان اصطلاحات کا جاننا اس لیے بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ عام طور پر لوگوں کو ان اصطلاحات کا مفہوم معلوم نہیں ہوتا ہے، تو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ایک مستحب عمل کو فرض یا واجب کا درجہ دے دیتے ہیں، یا پھر کسی فرض یا واجب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. یہ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کئی سارے اعمال میں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ان اصطلاحات اور ان احکام کا جو مفہوم ہے، جو ان کی تعریف ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی. تو اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ان اصطلاحات کا مختصر سا تعارف آسان انداز میں ہر ایک کو مثال کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان اصطلاحات کا مفہوم کیا ہوتا ہے. پہلی اصطلاح ہے فرض. فرض جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں شک و شبہ نہ ہو. مثلا قرآن شریف سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر ہو، اور بلا عذر تارک یعنی چھوڑنے والا فاسق و عذاب کا مستحق ہو. یہ عام طور پر کتب فقہ میں فرض کی تعریف موجود ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ جیسے فرض نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ایسے فرض احکام ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کر دے، ان کی فرضیت کا انکار کر دے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اور ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی فرض نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سستی اور غفلت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، تو ایسا آدمی فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا، لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے. اور اگر کوئی آدمی اعتقادی طور پر یہ سوچ لے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو پھر ایسا آدمی کافر ہو جائے گا. تو اس لیے یہ فرض کا موٹا سا مفہوم ہے، یہ ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے. فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ. فرض عین وہ ہے جس کی ادائیگی سب کے ذمہ ضروری ہے، جیسے نماز پنجگانہ، یعنی 5 ٹائم کی نماز ہے، ہر آدمی کے اوپر الگ الگ فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ادا کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے. تو اس کو بولتے ہیں فرض عین، یعنی ہر آدمی کے اوپر یہ ضروری ہے. دوسرا ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ وہ ہے جس کی ادائیگی تمام کے ذمہ نہیں، 1-2 کے ادا کرنے سے سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور کوئی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے، جیسا کہ نماز جنازہ وغیرہ. جنازے کی نماز اگر کسی آدمی نے بھی نہیں پڑھی، جنازہ ایسے رکھا ہوا ہے، کسی آدمی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، تو ساری بستی والے جو ہے گنہگار ہوں گے. تو اس کو بولتے ہیں فرض کفایہ. اگر ایک آدمی نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو ساروں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اس کو بولتے ہیں فرض کفایہ. اس کے بعد میں جو ہے دوسری اصطلاح ہے واجب. واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی اس کا تارک یعنی چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہے، اس کے وجوب کا منکر فاسق ہے، کافر نہیں. کیا مطلب ہوا کہ واجب جیسے نماز عیدین ہے، واجب جو بھی عمل ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے، عمل ہے جیسے نماز عیدین، عید کی نماز ہے، یہ واجب ہے. اگر کوئی اس کے وجوب کا انکار کرے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے، البتہ وہ فاسق کہلائے گا. اس کے بعد تیسری اصطلاح ہے سنت. سنت وہ کام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا ہو اور اس کی تاکید کی ہو. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ. سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت موقدہ وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کی تاکید کی ہو اور بغیر عذر کبھی چھوڑا نہ ہو. اس کا حکم بھی عملاً واجب کی طرح ہے، یعنی بغیر عذر اس کا چھوڑنے والا گنہگار
اور ترک کا عادی یعنی اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لینے والا شخص سخت گنہگار اور فاسق ہے، اور شفاعت نبی سے محروم رہے گا، یعنی اس کو سفارش، حضور کی سفارش اس کو میسر نہیں ہوگی۔ سنت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، سنت عین اور سنت کفایہ۔ سنت عین وہ ہے جس کی ادائیگی ہر مکلف پر سنت ہے، جیسا کہ نماز تراویح ہر آدمی کے اوپر جو ہے تراویح کی نماز سنت ہے۔ ایک ہوتا ہے سنت کفایہ۔ سنت کفایہ وہ ہے جس کی ادائیگی سب کے لیے سنت نہ ہو، یعنی بعض کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گی اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے، جیسا کہ محلے کی مسجد میں جماعت تراویح کی جماعت یہ بھی سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں تراویح کی نماز نہ ہو تو گنہگار ہوں گے سارے کے سارے لوگ، اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ جماعت تراویح مسجد کے اندر ہو، یہ اس کو بولتے ہیں سنت کفایہ۔ اس کے بعد ایک ہوتی ہے سنت غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اکثر مرتبہ کیا ہو، مگر کبھی کبھار بلا عذر، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا ہو۔ اس کے کرنے میں بڑا ثواب ہے اور ترک کرنے میں یعنی چھوڑنے میں گناہ نہیں۔ اس کو سنت زوائد اور سنت عادیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے سنت غیر موقدہ، ٹھیک ہے۔ یعنی سنت موقدہ جو تھا اس میں تھوڑی سخت، یعنی اس کو بجا لانا ضروری درجے میں ہوتا ہے، لیکن سنت غیر موقدہ ایسا ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مستحب ہے۔ مستحب وہ کام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی کیا ہو اور اس کو سلف صالحین نے پسند کیا ہو۔ اس کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں گناہ بھی نہیں۔ اس کو نفل، مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے مستحب۔ اس کا بھی وہی حکم ہے کہ کریں گے تو ثواب ہے اور نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ ایک ہوتا ہے حرام۔ حرام وہ ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر ہے اور بلا عذر یعنی بغیر عذر کے اس کا مرتکب فاسق اور مستحق عذاب ہے۔ جیسے چوری کرنا حرام ہے اور اسی طریقے سے شراب پینا حرام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شراب پینا حلال ہے نعوذ باللہ یا چوری کرنا حلال ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک بہت بڑے گناہ کی حرمت کا اس نے انکار کیا ہے۔ بہرحال یہ ہے حرام۔ اسی طریقے سے ایک اصطلاح ہے مکروہ۔ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، بغیر عذر اس کا مرتکب گنہگار اور عذاب کا مستحق ہے اور اس کا منکر فاسق ہے۔ مثلا قبلے کی طرف چہرہ یا پشت کر کے استنجا کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تکبرانہ چال چلتے ہوئے جو ہے ٹخنے سے نیچے پائجامہ کو رکھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی وہ ہے جس کے ترک یعنی چھوڑنے میں ثواب اور کرنے میں عذاب نہیں، مگر ایک قسم کی برائی اور قباحت ہے، جیسے کھڑے ہو کر پانی پینا یا کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کوئی کھڑے کھڑے پیشاب کر لے یا کھڑے کھڑے پانی پی لے تو یہ اس میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن ایک طرح کی یہ برائی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ایک اصطلاح ہے مباح۔ مباح وہ ہے جس کے کرنے میں ثواب نہیں اور ترک کرنے میں یعنی چھوڑنے میں گناہ اور عذاب بھی نہیں، یعنی کریں گے تو کوئی ثواب نہیں، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ مثلا کھانا کھانا، پانی پینا، یہ ایک مباح فعل ہے، لیکن اگر کوئی اس کے اندر نیک نیتی شامل کر لے، مثلا کھانا کھاتا ہے، اگر یہ نیت کر لے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اس لیے تاکہ میرے بدن میں جو طاقت پیدا ہوگی اس کے ذریعے سے میں اس سے عبادت کروں گا یا ظلم کے خلاف جو ہے اس طاقت کا استعمال کروں گا، تو اگر یہ اس طرح نیت شامل کر لے کھانا کھانے کے درمیان میں تو کھانا کھانا بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ کچھ اصطلاحات تھی جو مختصر انداز میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے کہ یہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھنے سے رہ گئی ہو تو اپنے مقامی علماء سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو احکام شرعیہ کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔